السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین محترم درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ عظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بدھا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جان سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ تھوڑے وقت میں کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ حق جاری فرمائے اور حق سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسم حج ہے، خوش نصیب لوگ شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، ملک ملک سے صبح حرمین طیبین کا سفر اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جانے والوں کو خیر و عافیت کے ساتھ حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق فرمائی اور تخلیق کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنوں کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ بندوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات فرض ہیں، ان میں کچھ بدنی عبادتیں ہیں اور کچھ مالی عبادتیں ہیں اور کچھ روحی عبادتیں ہیں۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، روزہ یہ بدنی اور روحی عبادت ہے، لیکن جو حج ہے یہ ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، روحی عبادت بھی ہے۔ حج زندگی میں صاحب نصاب کے اوپر ایک بار فرض ہے، اس کے بعد جتنے حج کرے وہ نفلی حج ہوتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر فرض حج کی بھی ترغیب دی گئی اور نفلی حج کی بھی ترغیب دی گئی۔ حج لغت میں
قصد کو کہتے ہیں، ارادے کو، اور اصطلاح شریعہ میں مخصوص ایام میں مخصوص اراکین کی ادائیگی کے لیے جو احرام باندھا جاتا ہے وہ حج کہلاتا ہے۔ اور جو خوش نصیب حج کی سعادت حاصل کرتا ہے تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ حج ایسی عبادت ہے کہ جو ماں قبل کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی بیعت یعنی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ عمر تو نے خود ہی کہا تھا کہ اپنا ہاتھ آگے کرے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور تو نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایسے بیعت نہیں چاہتا، میں کوئی شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا رکھو، کیا شرط رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ حضور کو اللہ نے اختیار دیا، رکھو کیا شرط رکھتے ہیں؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری شرط یہ ہے کہ میری بخشش ہو جائے، بیعت اس شرط کے ساتھ چاہتا ہوں کہ میرے سابقہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تو اس بات کو نہیں جانتا کہ جو اسلام ہے وہ ماضی کے سارے گناہوں کی بخشش کی ضمانت ہے، اور جو ہجرت ہے وہ بھی پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتی ہے، اور تیسرا فرمایا جو حج ہے وہ بھی ماں قبل کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب بندہ حج کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حاجی اتنے بابرکت لوگ ہیں، یہ خود تو بخشے ہوتے ہیں لیکن جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ تم حاجی سے دعا کرایا کرو، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو وفد ہیں وہ 3 ہیں، ایک جہاد کرنے والے، دوسرا حج کرنے والے، اور تیسرا عمرہ کرنے والے۔ یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کی جماعتیں ہیں، یہ اللہ سے جو سوال کرتے ہیں اللہ ان کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ اگر گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اور کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ بھی عطا کرتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی جب ترغیب دی تو اقرا بن حابس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کے لیے آنا؟ جب حضور نے فرمایا حج تمہارے اوپر فرض ہو گیا تو وہ عرض کرتے ہیں فی کل عام، آقا جی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ان کے ذہن میں تھا جس طرح روزے ہر سال فرض ہیں، زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، قربانی ہر سال دی جاتی ہے، تو حج بھی کوئی ایسی بات ہے جو ہر سال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا فی کل عام یا رسول اللہ، آقا جی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو میرے حضور نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ لازمی نہیں کہ ہر سوال کا جواب دیا جائے، بہت سارے سوالوں کا جواب صرف خاموشی ہوتا ہے۔ اب صحابی کا اپنا جذبہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ احکام شریعت ہم تک پہنچے اور ہم عمل کر کے اوروں تک پہنچائیں۔ تیسری بار پھر پوچھا فی کل عام یا رسول اللہ، آقا جی ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضور نے خود ہی وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، تمہیں جو کہا جائے اس کو غور سے سن لیا کرو، تم بار بار پوچھ رہے تھے ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے، لو قلت نعم لواجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی
تو ہر سال واجب ہی ہو جاتا، تم پھر اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ حج ایک بار ہی فرض ہے، اور دوسرا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ وہ زبان اس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے بولنے سے شریعت بنتی، حضور کے اٹھنے کا بیٹھنے کا نام دین ہے، حضور کے عمل سے شریعت بار سے وجود میں آتی۔ فرمایا تم بار بار پوچھ رہے تھے ہر سال فجر، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا، صرف نعام کہہ دیتے، ایک صحابی کے سوال پر حضور اتنی زبان کو جنبش دے دیتے، نعام کہہ دیتے، تو قیامت تک آنے والے ہر امتی پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے۔ فرمایا اگر میں اپنی امت پہ مشکل نہ سمجھتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو فرض قرار دیتا، لیکن امت مشکل میں پڑ جائے گی اس لیے فرض قرار نہیں دیا۔ تو حضور تو امت کے لیے شفیق ہیں، حضور تو امت کے لیے رحیم ہیں، اتنی شفقت فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، اور میں امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ اتنا امت کے ساتھ حضور نہیں چاہتے کہ میری امت مشقت کے اندر پڑے، اس لیے فرمایا کہ تم بار بار پوچھ رہے تھے ہر سال فرض ہے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو ہر سال حج لازم ہو جاتا۔ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کو ایک شخص موٹے پیٹ والا تخت پہ بیٹھ کے یہ بات کرے گا کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال کر دے، حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کر دے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، فرمایا انما اوتیت القرآن ماؤ مثلہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے، جس کو میں حلال کر دوں وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے حلال کیا ہے، اور جس کو میں حرام کر دوں وہ ایسے ہے جیسے اللہ نے حرام کیا۔ کیونکہ میرے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو خدا کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کریم کی بولی ہوتی ہے۔ حضور جب گفتگو ارشاد فرماتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر اس گفتگو کو قلم بند کر لیتے، لکھ لیتے۔ تو بعض صحابہ نے کہا یار تم ہر بات لکھ لیتے ہو، حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی حالت مزاح میں ہوتے ہیں، تو بعد میں آنے والے اس کو دین سمجھ بیٹھیں گے، جبکہ حضور نے وہ جملہ غصے میں کہا ہوگا، حضور نے وہ بات حالت مزاح میں کہی ہوگی، تو بعد میں آنے والے اس کو امتیاز نہیں کر پائیں گے، اس کو دین سمجھ بیٹھیں گے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور گفتگو ارشاد فرما رہے تھے تو عبداللہ بن عمر کا قلم حرکت میں نہیں تھا، تو حضور نے پوچھا کہ عبداللہ لکھتے نہیں؟ آقا مجھے روک دیا گیا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی حالت مزاح میں ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ رہے ہو، اس لیے میں لکھنا چھوڑ دیا۔ اب سنیے حضور کا فرمان، اللہ اکبر، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ میرے حضور نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما خرج منی الا الحق، عبداللہ لکھا کرو مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ میں غصے میں کہوں پھر بھی حق ہی کہتا ہوں، میں حالت مزاح میں کہوں پھر بھی حق ہی کہتا ہوں۔ ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو بہت کچھ بول دیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، معذرت کرنا پڑتی۔ جب مذاق کرتے ہیں حد کراس کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول غصے میں کہیں یا حالت مزاح میں کہیں وہ حق ہی ہوتا۔ مذاق اور مزاح کے اندر فرق ہے۔ حضور کی کتب حدیث کے اندر باقاعدہ مزاح کے باب باندھے گئے ہیں، تو حضور جو مزاح بھی فرماتے تھے اس کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کسی کی دل شکنی ہو یا کسی کی دل آزاری ہو یا اس کے اندر کوئی جھوٹ کی امیزش ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بوڑھی خاتون حضور کی بارگاہ میں آتی اور عرض کرتی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو میں جنت میں چلی جاؤں، تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ وہ عرض کرتی آقا میں تو بڑی امید کے ساتھ آئی تھی کہ آپ دعا کریں گے تو میرا کام بن جائے گا، تو آپ دعا فرما دیں۔ فرمایا بوڑھی عورت جنت میں جا ہی نہیں سکتی۔ اب وہ پریشان ہو گئی
کہ میں تو بڑی امید کے ساتھ آئی تھی. تو جب وہ پریشان ہوئی تو حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، جتنی بھی بوڑھی عورتیں ہیں جب جنت میں جائیں گی تو جوان ہو کے جائیں گی. اب جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، جو بوڑھے بھی فوت ہوتے ہیں وہ بھی 33 سال کے جوان ہو کے جائیں گے. تو یہ ایسی بات ہے جس کے اندر کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے اور کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہے. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ مجھے مال غنیمت سے ایک اونٹ عطا کر دیں، میں نے سفر کرنا ہے، مسافر ہوں، منزل پہ پہنچنا ہے. تو حضور نے فرمایا تجھے اونٹ کا بچہ مل سکتا ہے. وہ کہتے ہیں آقا میں بچے کا کیا کروں گا، میرا لمبا سفر ہے، مجھے آپ اونٹ عطا کر دیں. حضور صحابہ سے کہتے ہیں کہ اسے ایک اونٹ کا بچہ دے دو. وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے اونٹ کا بچہ نہیں، مجھے اونٹ چاہیے. حضور مسکرا پڑے، فرمایا کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ سارے اونٹ اونٹ کے بچے ہوتے ہیں. تو حضور مذاق کریں تو وہ بھی حق ہوتا ہے، حضور غصے میں بات کریں وہ بھی حق ہوتا ہے، کیونکہ میرے نبی اپنی مرضی